इंटरनेट की अगर कनेक्टिविटी स्लो भी होती है तो उन सब का रोज़गार अफेक्ट होगा। 2.37 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में। आपको एक VPN फ्रेंडली पॉलिसी बनानी होगी। आपको इस इंटरनेट को इतनी अहमियत देनी होगी कि इसका टास्क फोर्स बना हुआ हो। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ने 6 से ज़ायद पाकिस्तानियों को $1 मिलियन क्रॉस करने के लिए अवार्ड्स भेजे हैं। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं तुफैल अहमद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तुफैल साहब, वेलकम। तुफैल साहब, पाकिस्तान के जो फ्रीलांसर्स हैं वो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में बड़ा एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं और हम अब 3.2 बिलियन सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो फ्रीलांसर्स का तो पहले बताएं, मार्केट कैसी है और कैसी ग्रोथ रही है पिछले कुछ सालों में? पाकिस्तान के जो फ्रीलांसर्स हैं, जैसे आपने बताया कि दुनिया में अगर फ्रीलांसिंग की मार्केट की बात की जाए तो पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स चौथे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पे अमेरिका आता है। जो पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स हैं, अभी रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमारे साथ एक रिसर्च की थी 2024 में, उसके मुताबिक 2.37 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में। अमेरिका जो कि नंबर 1 पर है, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो 53 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं। बहुत बड़ा मुल्क है ऑब्वियसली। हमारे मुल्क में ये जो 2.37 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि आप देखें कि इस वक्त डॉलर्स में कमाना और जो इन्फ्लेशन रेट है, जो कन्वर्जन रेट है, आपकी इनकम अगर डॉलर्स में पाकिस्तान में बैठ के, तो ये आपके इवन के आपके अनएम्प्लॉयमेंट में भी कंट्रीब्यूट करता है कि उसको कम करता है कि लोग इस वक्त जो है जो प्रोफेशनल्स काम भी कर रहे हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं फ्रीलांसिंग की तरफ जाएं। तो इसका रुझान जो है पाकिस्तान में बहुत बढ़ रहा है और हमारे इदारे का भी ये काम है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो यूथ है, जो कि आपको पता है टोटल पॉपुलेशन का 64% है, तो हम यूथ पे कहाँ से उनको अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं। अच्छा, बतौर फ्रीलांसर इस वक्त कुछ चैलेंजेस का सामना है, जिसमें ख़ास तौर पे इंटरनेट स्पीड का एक डाउन होना है, फिर VPNs पे बड़ी पाबंदियां इस वक्त हैं, और तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये कितना इफेक्ट कर रही हैं एक फ्रीलांसर को पाकिस्तान में, और ओवरऑल जो हमारा सर्विसेज इंडस्ट्री का जो एक्सपोर्ट्स है उसको कितना हिट करती हैं? देखिए, चाहे एक फ्रीलांसर हो या वो बंदा हो जो कि डिलीवरी करके कमाता है, या कैब ड्राइवर है जो कि IT इनेबल्ड है, अपने स्मार्टफोन के थ्रू राइड्स लेता है, वो सब जो है उन सब का जो पेशा है वो एक चीज़ पे डिपेंडेंट है, वो है इंटरनेट। तो इंटरनेट की अगर कनेक्टिविटी स्लो भी होती है तो उन सब का रोज़गार अफेक्ट होगा, और फिर उन फ्रीलांसर्स का भी जो डेडलाइंस पे काम करके ट्रस्ट गेन करते हैं एक इंटरनेशनल क्लाइंट से, वो ट्रस्ट लूज़ हो जाता है। तो मैं, आप या कोई भी फ्रीलांसर IT कंपनी, कॉल सेंटर या राइडर या कैब ड्राइवर, कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू हो। गवर्नमेंट से हमने भी बात की है, मुतल्लिका इदारों से बात की है, रिक्वेस्ट की है कि इंटरनेट फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाई जाएं कि इसमें डिसरप्शन ना हो। उसकी एक इनिशिएटिव पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने रिसेंटली वाइट लिस्टिंग का एक अमल शुरू किया था, और वो कुछ महीनों पहले हुआ था, और उसकी अवेयरनेस पे मैं, मेरा इदारा, पाशा और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स पे काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर करें। अभी तक PTA के मुताबिक 20,000 से ज़्यादा लोगों ने, IT कंपनीज़ ने, फ्रीलांसर्स ने रजिस्ट्रेशन कराई। लेट्स सी अगर ये वाइट लिस्टिंग कराने के बाद कितना फ़ायदा होता है एक फ्रीलांसर को, IT कंपनी को, कि उनके पास डिसरप्शन नहीं होती इंटरनेट की। जहाँ तक रही VPN की बात, देखें VPN तो दुनिया में इलीगल VPNs वैसे भी बैन है, और नेशनल सिक्योरिटी पे अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ की बात करें, अगर कुछ इदारे समझते हैं कि इससे नेशनल सिक्योरिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, या और कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि इस इंटरनेट या VPN के थ्रू हो रहा है, तो आप उस पर बिल्कुल काम करें। बट अगर आप VPN फ्रेंडली पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो जो आपका IT एक्सपोर्ट्स का ख्वाब है, जो आपकी फ्रीलांसिंग और ऊपर लेकर जानी है, जो पाकिस्तान में 2.37 मिलियन जो फ्रीलांसर्स उसको हमें बढ़ाना है, वो पूरा नहीं होगा। 2.37 मिलियन इतना बड़ा फ्रीलांसर्स का नंबर है, और सिर्फ अभी 20,000 जिसमें इंक्लूडिंग कंपनीज़ भी IT सॉफ्टवेयर हाउसेस शामिल हैं। तो जो बाकी फ्रीलांसर्स हैं, जो इंडिविजुअल हैं, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे अवेयर करने के लिए एसोसिएशन क्या प्लान कर रही है? देखिए, PTA ने तो 12 दफ़ा उस पर प्रेस रिलीज़ भी जारी की, सोशल मीडिया कैंपेन्स भी रन की, फिर पाशा जो IT कंपनीज़ का इदारा है, फिर पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन पैफला, हमने भी इस पर कंटिन्यूसली सोशल मीडिया कैंपेन रन कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक और इशू आया था कि जी फ्रीलांसर जो मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करते हैं, और वो लोग जो मोबाइल डेटा से वो अपनी IP या VPN कैसे रजिस्टर कराएंगे, तो उसका भी PTA ने एक हल दिया है कि वो SIM नंबर्स के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
تو ابھی ہم نے وہ کیمپین رن کی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ اپنے سم کے نمبر سے وہ رجسٹریشن وی پی این کی اور آئی پی رجسٹریشنز کروائیں. اینڈ لیٹ سی, کیونکہ ابھی اسٹارٹ ہوا ہے تو ہم اس کا امپیکٹ دیکھیں گے کہ رجسٹریشن کرانے کے بعد کتنا فائدہ ہوتا ہے ایک فری لانسر کو, آئی ٹی کمپنیز کو. اور اس کا پروسیس نو ڈاؤٹ ابھی انہوں نے اسموتھ رکھا ہوا ہے. انہوں نے اپنا کال سینٹر بھی 9 AM to 9 PM پی ٹی اے والوں نے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے فری لانسرس کو آئی ٹی کمپنی. بٹ لیٹ سی یہ انیشیٹو کیسا جاتا ہے. اور ابھی اس کی ڈیٹ بھی ایکسٹینڈ کر دی ہے. جو منسٹری آف انٹیریئر کا سرکولر تھا 30 نومبر کا, وہ اب ایکسٹینڈ ہو گیا ہے. فری لانسرز ویسے تو پاکستان میں بڑا بہترین کام کر رہے ہیں, اکانومی میں بھی اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں. تو اوور آل کس طرح دیکھ رہے ہیں فری لانسرز کا کردار پاکستان کی اکانومی میں, اور آئندہ 5 سالوں میں, اور خاص طور پہ جو ابھی فسکل ایئر چل رہا ہے ہمارا 25, کیا دیکھ رہے ہیں نمبرز آف پاکستان میں, کیا ریمیٹنسز جو جیسے ایک اوورسیز پاکستانی بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں, فری لانسرز کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کے اندر فری لانسنگ کا بہت رول ہے, اور آگے ابھی بہت ساری چیزیں کرنی ہیں جس میں اسپیشلی آپ کی یوتھ اور اس کے بعد سے ہاؤس وائف جو خواتین گھر بیٹھی ہوئی ہیں, اور ان کے پاس باہر جانے کا اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ باہر جا کے کچھ کریں, تو گھر بیٹھ کے کیا ذریعہ ہے, صرف ایک فری لانسنگ سیلف امپلائمنٹ ہے جو وہ گھر بیٹھ کے کما سکتی ہیں. اور اوبویسلی دیکھیں اس میں سب سے فائدہ کیا ہوگا, سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ریمیٹنس کا اضافہ ہوگا. ابھی ہمیں ڈالرز چاہیے, اور ڈالرز اگر کوئی لا سکتا ہے جلدی تو وہ میں سمجھتا ہوں فری لانسر لا سکتا ہے. ابھی ریسنٹلی میں آپ کو 2024 کی بات بتاؤں کہ ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم نے 6 سے زائد پاکستانیوں کو $1 ملین کراس کرنے کے لیے ایوارڈز بھیجے ہیں. آپ سمجھیں $1 ملین 28 سے 30 کروڑ روپے بنتے ہیں پاکستانی. تو $1 ملین اگر ایک بچہ کما رہا ہے تو 7 بچوں کو ایوارڈ ملیں, یہ 16 ہو جائیں 17 ہو جائیں, تو آپ ملٹیپلائی کر لیں کتنے $1 ملین ہم صرف کچھ انڈیویجولز کی وجہ سے لے کر آ سکتے ہیں ملک میں. ابھی کیا نمبرز ہے, جب آپ نے خود بتایا کہ بڑا نمبر ہے جو صرف 6 لوگوں کے ذریعے آ رہا ہے, تو اوور آل نمبر کیا ہے فری لانسرز کا جو پاکستان میں ریمیٹنسز آ رہی ہیں, اور آئندہ 5 سالوں میں کہاں دیکھ رہے ہیں یہ نمبر, کہاں تک جا سکتا ہے؟ ایسٹیمیٹڈ آئی تھنک $500 ملین ہے, ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ اور زیادہ ہوگا. کچھ ہوم ریمیٹنس میں بھی پیسے آ جاتے ہیں کہ ایک بچہ جس نے فری لانسنگ میں کام کیا لیکن اس نے اپنا فری لانسر اکاؤنٹ نہیں کھلوایا ہوا, ٹیگنگ اس کی نہیں ہوئی ہوئی ہے, اور اس نے اپنے ہوم ریمیٹنس آسان اکاؤنٹ میں پیسے منگوا لیے. تو میں سمجھتا ہوں $500 ملین تو ایسٹیمیٹڈ ہے جو کہ کنٹریبیوشن ہے اکانومی کے اندر فری لانسرز کی, بٹ اس سے زیادہ ہی ہوگی اور یہ بڑھتی جائے گی. اور اس کے ساتھ ہم اسٹیٹ بینک کے ساتھ اور کمرشل بینک کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں کہ اس کی ٹیگنگ اور فری لانسر اپنا فری لانسر ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولیں تاکہ ہمیں پتہ بھی چلے کہ یہاں پہ فری لانسر کی مد میں کتنے پیسے آ رہے ہیں. فری لانسرز کو ایک اور بڑا چیلنج ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے بینکس کے ساتھ. جب پیسے آتے ہیں تو بیسیکلی پیمنٹ میتھڈس کے ہمیں آپ کو پتہ ہے بہت سارے ایشوز ہیں. بینکس میں جاتے ہیں تو بینکس اس میں جو ہے وہ کبھی پیسے نہیں دیتے, کبھی روکتے ہیں, پھر بار بار بلا رہے ہوتے ہیں. یہ جو تمام تر پروسیس ہے بینک ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ ایکسپلائٹ کا ورڈ تھوڑا سا ہارش ہو رہا ہے, مگر ایکسپلائٹیشن والا جو معاملہ ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے, ایسے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں. اس پہ ایسوسیشن آپ کی کوئی کام کر رہی ہے کہ بینکس کو آن بورڈ لیا جائے, فری لانسرز کے لیے کچھ ایسی آسان پروسیسز کیے جائیں کہ وہ اپنی جو پیمنٹس ہیں جو ان کو وہاں سے انوائسز کے تھرو آ رہے ہیں وہ کلیئر ہو سکیں؟ آج بھی نارملی اگر کسی بڑے بینک میں آپ جائیں تو وہ اتنے ڈاکیومنٹس آپ سے مانگتے ہیں, بٹ تھینکس ٹو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہمارے ادارے نے بھی اس پہ بہت کام کیا کہ اب جو ہے ایک فری لانسر گھر بیٹھ کے اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے, اور نہ صرف پاکستانی روپیز میں بلکہ $US میں کھلوا سکتا ہے. اور کچھ بینک تو ودن 5 منٹس کھول لیں آن لائن. آپ $US میں, پاؤنڈ میں, بہت سارے ڈفرینٹ بینکس آفر دے رہے ہیں کیا, اور یہ فری آف کاسٹ ہے. اور اگر کسی کو کوئی دشواری آتی ہے کہ وہ آن لائن اپنا اکاؤنٹ نہیں کھول پا رہا اور بینک سے وہ رابطہ کرتا ہے, نہیں تو وہ ہم سے رابطہ کرے گا, ہمارا ادارہ بھی فری آف کاسٹ فیسیلیٹیٹ کرے گا. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ بینک کی طرف سے کوئی ایشو آ رہا ہے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ریگولرلی ہمارے ساتھ ویبینارز کرتا ہے, روڈ شوز کرتا ہے, جو کہ اویئرنیس پرووائڈ کرتا ہے ایک فری لانسر گھر بیٹھ کے اپنا اکاؤنٹ کیسے کھول سکتا ہے. اچھا, ٹیکسیشن کا ایک معاملہ ہے. اگر آپ پاکستان کی جو ود ان پریمیسز سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں فری لانسر کے طور پہ, تو آپ وہی ٹیکس پے کرتے ہیں جیسے ایک سیلریڈ کلاس پاکستان میں ٹیکس پے کر رہا ہے. انٹرنیشنلی آپ جب اپنی سروسز دے رہے ہیں تو اس میں یقینی طور پر آپ کو ایک ایڈوانٹیج ہے. تو ٹیکسیشن کے حوالے سے کوئی کام کر رہے ہیں کہ جو لوگ لوکلی کام کر رہے ہیں, جو لوکل سروسز دے رہے ہیں, ان کو کچھ بینیفٹ ہو سکے, کیونکہ ٹیکسیشن کا معاملہ بھی اگر انیشیل بیسس پہ تو اتنا ہائی ٹیکسز جو ہیں وہ سیلری سلیب کے برابر ہی ہوں گے. ویسے تو آپ دیکھیں نا, گروتھ اگر آپ کو چاہیے آپ ٹیکس ہٹا دیں اور زیادہ آپ کو گروتھ ملے گی. بٹ دیکھیں اگر ڈالرز میں کما رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ میں اگر رجسٹر کرا لیں تو فری لانسرز کا تو ٹیکس اور کم ہو جاتا ہے اس پہ.
تو وہ ملک میں ایک ریمیٹنس لے کر آ رہے ہیں جس سے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے، اور بہت ہی نامنل سا ان کا ٹیکس ہوتا ہے اگر وہ پی سیب میں بھی رجسٹریشن کرا لیں، تو میں تو بالکل اس چیز کو اپریشیٹ کروں گا کہ وہ کرنا چاہیے۔ اچھا، ون لاسٹ کوشچن بس اس میں یہ بتا دیجیے گا کہ کون سے سیکٹرز ایسے ہیں جس میں پاکستانیوں کو جو ہے وہ مزید آپ کہیں گے کہ ان سیکٹرز میں کام کر کے فری لانسنگ کی جا سکتی ہے اور پیسے گھر بیٹھے جو ہے آسانی سے کمائے جا سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس وقت جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس دیکھیں نا، اے آئی کا زمانہ ہے، ہیلتھ کیئر کے اندر بھی اے آئی ہے، ایجوکیشن کے اندر بھی اے آئی کا امپیکٹ ہے اب، اور لوگ اس پہ پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، مشین لرننگ، سائبر سیکیورٹی، اگر ان چیزوں پہ آپ ابھی سے ہماری یوتھ، ہمارے فری لانسرز اس پہ کام کریں تو اس میں ارننگ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، اور وہ پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی۔ پاکستان میں تو آپ امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو وہ چیز آتی ہے، آپ ایجوکیشن ہیلتھ کیئر سیکٹر میں ایک امپیکٹ بھی کریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ چیز نہیں ہے جہاں پہ آپ کو صرف جاب ملے گی اور آپ نے 9 to 5 جاب کر کے کر لیا۔ اگر آپ کو اس طرح کی چیز آتی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور آپ ہیلتھ کیئر میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو obviously ایک امپیکٹ کریٹ ہو سکتا ہے، وہ ادارہ کہاں سے کہاں جا سکتا ہے لوگوں کی مدد کرنے میں۔ تو انٹرنیشنلی اس میں آپ بہت زیادہ ارننگ پوٹینشیل ہے ان 3 سے 4 فیلڈس کے اندر۔ تھینک یو طفیل صاحب۔ بالکل دیکھیں، پاکستان میں جہاں ایک طرف اوورسیز پاکستانی ریمیٹنسز میں اپنا ایک بہت بڑا پارٹ پلے کر رہے ہیں، تقریباً 30 بلین جو ہے وہ اینول ریمیٹنسز کرتے ہیں، وہیں جو پاکستان کے فری لانسرز ہیں وہ اس اکانومی کو گروتھ کرنے میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں۔ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں جن کو جو ہے وہ یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان کی نہ صرف اکانومک گروتھ میں بلکہ انڈیویجولی اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنی ارننگس کو بہتر بنانے کے لیے فری لانسنگ پلیٹ فارم کو جو ہے وہ اپنایا جا سکتا ہے۔